رب سے جڑنے کا سفر۔ قسط نمبر 2۔ فاطمہ کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر قرۃ العین محبت سے آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ گلے سے لگتے ہی فاطمہ نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ قرۃ العین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے سے لگائے کتنی ہی دیر خاموشی سے اس کی کمر سہلاتی رہی۔ قرۃ العین بھی اسی راستے سے گزر کر آئی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ فاطمہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ بعض اوقات انسان کو واقعی کوئی ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جو اس کے اندر کے اٹھتے ہوئے شور کو خاموش بہتے ہوئے آنسوؤں کو سمجھ جائے۔ ایسے لوگ جسے میسر ہوں وہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے۔ قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو وقت چاہیے، اس لیے وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ فاطمہ نے روتے ہوئے پوچھا، قرۃ کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں نے اپنی ساری زندگی ان کی نافرمانی میں گزار دی ہے، مجھے اپنا کوئی ایسا نیکی کا کام یاد نہیں جس کی قبولیت کا مجھے یقین ہو، وہ کیسے مجھے معاف کر دیں گے؟ فاطمہ کے لہجے کی ندامت دیکھ کر قرۃ العین نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کا روتا ہوا گلابی چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولی، اللہ کیسے معاف نہیں کریں گے چندہ، وہ بہت غفور ہے، رحیم ہے۔ انسان جب اپنے دل میں سچی ندامت لے کر اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگتا ہے، اس کی گناہ والی زندگی کو چھوڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اللہ خود بڑھ کر اسے تھام لیتے ہیں۔ مگر قرۃ میرے گناہ کوئی چھوٹے گناہ نہیں ہیں۔ فاطمہ اس بات کی مزید یقین دہانی چاہتی تھی کہ اللہ اسے کیسے معاف کر دیں گے۔ اچھا رکو، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو کیسے یقین دلایا جا سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنی الماری کی طرف گئی، اس میں سے اپنا قرآن نکالنے لگی۔ وہ سفید، نفیس اور خوبصورت جلد والا قرآن تھا، جس کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی بہت محبت سے حفاظت کی گئی ہو۔ فاطمہ ٹکٹکی باندھے اس قرآن کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ یاد کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنے لگی اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا۔ فاطمہ تم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ مجھے کیسے یہ کتاب میرے سوالوں کا جواب دیتی ہے، یہ دیکھو۔ قرۃ العین نے قرآن کھولا اور فاطمہ کے سامنے کر دیا۔ لو تمہارے پہلے سوال کا جواب۔ قرۃ میرا وضو نہیں ہے۔ فاطمہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی دیکھ لو، چندہ میں نے پکڑا ہوا ہے، قرۃ العین نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ فاطمہ نے بہت سے دیندار لوگ دیکھے تھے، وہ ہمیشہ ان کے بارے میں اپنی ایک بدگمانی کا شکار رہی تھی۔ یہ لوگ بس خود کو ہی بڑا نیک سمجھتے ہیں، مگر آج اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی بدگمانی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے دین سے دوری کی ندامت تھی، جس کی وجہ سے وہ دیندار لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ واقعی کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے آشکار ہو جائیں تو شاید اپنی قیمت کھو دیں۔ کچھ جذبات کی حقیقت بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے۔ وہ اب بھی شرمندہ سی تھی۔ تو کیا واقعی مجھے بھی جواب دے گی یہ کتاب؟ کیا میں واقعی اس لائق ہوں؟ فاطمہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی نظریں قرآن پاک کے کھلے صفحے پر جا کر ٹھٹک گئیں۔ قسط نمبر 3۔ فاطمہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایسا گھرانہ جہاں بس ظاہری اور رسمی اسلام تھا۔ دل کیا تو کوئی نماز روزہ کر لیا، نہ دل کیا تو چھوڑ دیا۔ کوئی فوتگی ہوئی تو 2-3 دن قرآن پڑھا، پھر بند کر کے ریشمی غلاف میں اونچی شلف پر رکھ دیا۔ کوئی فضیلت والے ایام آتے تو ادھر ادھر سے جو کوئی بتاتا، کوئی وظائف یا نوافل، وہ اہتمام سے پڑھ جاتے، یہ جانے بغیر کہ ان کی حقیقت ہے بھی یا نہیں۔ ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، 2 بھائی تھے، ان میں سے بڑا بھائی حیدر ڈاکٹر تھا، ملک کے مشہور معروف ہاسپٹل میں سرجن تھا، جبکہ دوسرا بھائی سیف ٹین ایج سے ہی بے روی کا شکار ہو گیا تھا۔ والد نے ملک کی بہترین اور مہنگی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا تھا، مگر صاحبزادے وہاں پڑھائی کے علاوہ باقی کام کرنے جاتے تھے۔ فاطمہ ان دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، جو کہ یونیورسٹی میں ہی BSc کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پڑھائی میں اچھی تھی، مگر ہر ایک کے ساتھ جلدی گھلتی ملتی نہ تھی۔ جو اس کے ٹیسٹ کا ہوتا اس کے ساتھ اس کی فوراً بن جاتی تھی۔ قرۃ العین اور فاطمہ دونوں کلاس فیلوز تھے۔
قرۃ العین ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں دن رات ایک کر کے محنت کی کمائی سے بچوں کو پڑھایا لکھایا جاتا تھا۔ قرۃ العین بہت محنتی لڑکی تھی۔ اس نے FSC کے بعد قرآن سیکھنے میں 2 سال لگائے تھے۔ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ فاطمہ نے کبھی بھی خود قرۃ العین سے الگ سلیق نہیں کی تھی، مگر قرۃ العین ہمیشہ اپنی تمام کلاس فیلو سے بہت اچھے اخلاق سے ملا کرتی تھی۔ وہ واحد اس کلاس میں لڑکی تھی جو مکمل پردہ کر کے آتی تھی۔ مکمل سیاہ عبایا، اس کے پردے میں اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آنکھیں بھی وہ جو حیا سے بھری ہوئی اکثر جھکی ہی رہتی تھی۔ اس کے پردے پر اکثر کلاس فیلوز اس کا مذاق بھی بناتی تھیں۔ کچھ نے تو اس کا نام بھی کالا کولا رکھا ہوا تھا، مگر وہ ہمیشہ ہی ایسی باتوں کو سمائل کر کے اگنور کر دیتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے رب نے اسے یونیک بنایا ہے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس دین کی نعمت کی ناشکری نہیں کر سکتی تھی۔ فاطمہ نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب حالات نے ایسی کروٹ لی تھی کہ فاطمہ کو قرۃ کے پاس آنا پڑا۔ فاطمہ کی نظریں قرآن پر جمی مسلسل پھیلتی جا رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو، پھر مٹھی کو زور سے بھینچ لیا ہو۔ وہ اپنی ہی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ واقعی اس کے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیے ہوئے سوال کا جواب اس کے سامنے موجود تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی قرآن کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ اس نے تو بچپن ہی سے یہی سیکھا تھا کہ قرآن کو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ادب اتنا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پیچھے نہیں رکھنا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب تک تو وہ اس عظیم کتاب کی بے ادبی ہی کرتی آئی تھی۔ اب تک تو اس نے اس کتاب کو اپنے پیچھے ہی ڈالے رکھا تھا۔ شیطان بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتا تھا۔ وہ جس کتاب کے ذریعے جنت کا راستہ ملنا تھا، اسی کو بھلوا کر دنیا کی جنت کے خواب لوگوں کو دکھانے میں مصروف تھا۔ حتیٰ کہ زندگی کی ان لمبی لمبی امیدوں نے مسلمانوں کو ان کے دلوں کی پرسکون جنت سے محروم کر دیا تھا۔ اس کا ذہن بے انتہا الجھ چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کی روشن آیات موجود تھیں۔ کیا وہ واقعی اس کے لیے وہاں موجود تھیں؟ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کے فرمانبردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم کو کسی کی مدد نہ ملے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53-54۔ وہ جیسے جیسے آیات کا ترجمہ پڑھتی جا رہی تھی، اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آنکھیں پھر سے ابلنا شروع ہو گئیں۔ گرم گرم آنسو اس کے چمکتے گلابی چہرے پر بہنے لگے۔ قرۃ، کیا واقعی اللہ نے مجھے جواب دیا ہے؟ اس کی آواز کی کپ کپاہٹ قرۃ العین بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ فاطمہ، اگر اس نے تمہیں ایسے سنبھالا نہ ہوتا تو سوچو کیوں تم میرے پاس آتی؟ کیونکہ تم نے مجھ سے وہ سب کہا ہوتا جو کہ بہت تھوڑے لوگ کہنے کی ہمت کرتے ہیں۔ کیوں قرآن کی انہی آیات میں تمہارے جواب تھے۔ یہ اتفاق نہیں ہے فاطمہ، یہ سب اس پیارے رب کی پلاننگ ہے۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، یا شاید کبھی اللہ کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ سب واقعی اس کی پلاننگ تھی؟ جن حالات سے وہ گزر کر یہاں آئی تھی، کیا چاہ رہے تھے اللہ اس سے؟ اسے اب اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔